الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ جو چاند کا جو مہینہ چل رہا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے. آواز سے رجب کا مہینہ ہے اور رمضان سے 2 ماہ پہلے اس کے اور رمضان کے درمیان 1 مہینہ شعبان کا حائل ہے. اس لیے ایک حیثیت سے یہ رمضان المبارک کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آنے والی ہے. بظاہر انسان دیکھنے میں بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، قوی ہیکل نظر آتا ہے، لیکن اگلے پل کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد کہ اللہ بس اب رمضان میں 2 مہینے رہ گئے ہیں تو ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان المبارک کی برکات سے فیضیاب ہو سکیں. اس سے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان کے مہینے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو ایک تو یہ بات رجب کا چاند دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا، یہ بھی اس مہینے کی فضیلت کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی کہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رجب کے مہینے میں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں ہوئی، بلکہ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 27 رجب جو ابھی تھوڑے دنوں میں آنے والی ہے، اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات پوری طرح ثابت نہیں، یعنی مضبوط روایتوں سے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 27 رجب شب معراج تھی۔ روایتوں میں بڑا اختلاف ہے، سن میں بھی اختلاف ہے، کون سے سن میں ہوئی، اور مہینے میں بھی اختلاف ہے، مہینے کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تھا، لیکن وہ کسی بھی رات ہوئی ہو، کسی بھی تاریخ میں ہوئی ہو، یہ انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا جس کی کوئی نظیر نہ اس سے پہلے وجود میں آئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو یہ مقام نصیب ہو سکے گا۔ اللہ جل جلالہ کے فیصلوں کی عجیب شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر ایک اپنے اپنی قوم کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا، لیکن اس سونے کی زنجیر کی آخری کڑی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ کہ آپ کے اوپر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی، اور چونکہ تکمیل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ اب تک انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالی کا رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا، کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور کس شان سے طلب فرمایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو، محبوب ترین پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، اور اس بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع، ان کی روحوں کا مجمع جمع فرمایا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نماز پڑھوائی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اب اس سے آگے جانے کی ہمارے اندر مجال نہیں، اور پھر براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ کیا
باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے، میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین را ہم خبر نے۔ اللہ تبارک و تعالی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فرماتے ہیں کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، وہ فرشتے جو انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ اس مقام پر پہنچے تھے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، جہاں فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے، اس مقام پر پہنچے ہیں۔ کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا ہے۔ البتہ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ یوں لگتا ہے واللہ عالم تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہ الہی میں باریابی ہوئی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا ہو کہ اللہ آپ نے مجھے تو یہ مقام عطا فرما دیا، یہ مقام بلند عطا فرما دیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کو جس کی فکر مجھے ہر آن ہر لمحے دامنگیر ہے، اتنی دامنگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم امت کی فکر میں اپنی جان گھلا بیٹھو گے؟ تو اس امت کے لیے میں کیا لے کے جاؤں؟ آپ نے مجھے تو اس مقام پر سرفراز فرما دیا، میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری امت کا ہر فرد وہ معراج کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ امت کے لیے۔ یہ 5 نمازیں، ان کو فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی جب اللہ کا بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس وقت جب کہ سجدہ کر رہا ہو۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اور قرآن کریم میں بھی بڑے جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی اقرا والی سورہ اقرا، اس کی آخری آیت جو ہے آیت سجدہ ہے، سجدے کی آیت ہے، لیکن بڑا پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑے پیار کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ فرمایا سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو سجدہ کر کے میرے پاس آ جاؤ بتلانا ہے کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، سجدے میں آ جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو یہ معراج کی ایک جھلک عطا فرمائی ہے کہ سجدے میں آ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، میرے سامنے عز و نیاز کا مظاہرہ کرو، تو جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ یہ 5 نمازوں کا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر تشریف لائے۔ اسی لیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے جب کرتے ہیں تو سجدے کی حقیقت کا دھیان نہیں کرتے، یہ کیا چیز ہے، یہ اس کا دھیان نہیں کرتے۔
ایک عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے تحت سر پیشانی ٹیک دی اور اٹھا لی، لیکن اس کی حقیقت پر غور نہیں۔ جو لوگ سجدے کی حقیقت سے آشنا ہیں، اس کی لذت سے آشنا ہیں، ان سے پوچھو سجدے میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 80-90 سال ہوئے ہوں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے ملے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، وہ ذرا مجذوب صفت بزرگ تھے، تو ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب نے، حضرت شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، تمہیں کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاتا ہوں تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا، جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا، یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر سجدہ سجدے کی طرح کیا جائے، دھیان کے ساتھ کیا جائے کہ کس چوکھٹ پر سر رکھا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے جو شاہ صاحب نے فرمایا۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب، خواجہ عزیز الحق صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، جب پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر لگا دی تو یہ زمین آسمان بن گئی۔ کہاں پہنچ گیا انسان؟ سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج، سر بر قدم حسن، حسن کے قدموں پر سر۔ حسن تو حقیقت اللہ کا حسن ہے، اللہ جل جلالہ کا حسن ہے، اس کے قدموں پر سر رہو تو سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج۔ جس نے اپنا سر حسن کے قدموں پر رکھ دیا، اللہ جل جلالہ کے قدموں پر رکھ دیا، اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا، اس کے قدم تاج و تخت کے اوپر ہوتے ہیں۔ سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج۔ دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے کی قدر نہیں پہچانتے، سجدے کی حقیقت نہیں جانتے، سجدے کو سجدے کی طرح ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے سجدے کی نہ لذت محسوس ہوتی ہے، نہ سجدے کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مرتبہ پیشانی ٹیک کر دھیان سے کہہ دو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ دیکھو سجدے کی حالت میں سکھایا گیا سبحان ربی الاعلی کہنا۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ حالانکہ رکوع کے اندر آدمی بلند ہوتا ہے نسبتاً زمین سے، اور سجدے میں بالکل زمین سے جا کے مل جاتا ہے۔ سب سے نچلی حالت سجدے کی ہوتی ہے۔ اس نچلی حالت میں کہا جا رہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، جس کی شان بلند ہی بلند ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس اعلیٰ کی چوکھٹ پر میں نے اپنا سر رکھا ہے۔ تو اس کی چوکھٹ پر جب سر رکھا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، اس اعلیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھا ہے، تو اعلیٰ ذات جو ہے وہ میرے اس سر پر رکھنے کو رائے گا نہیں جانے دے گی، بیکار نہیں جانے دے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سجدے میں خاص طور سے نفلی نمازوں کے سجدے دعائیں
دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں یا قرآن میں جو آئی ہیں دعائیں، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور دوسری دعائیں۔ تو سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا اور ہی لطف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لیے شب معراج میں یہ سجدوں کا تحفہ بھیجا کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے سبق لینے کا شب معراج سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے، کون اس کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ امت کے لیے لے کر آئے وہ یہ تحفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ معراج کا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر پہچان کر سجدے کو سجدے کی طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے جس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں کہ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ لفظی معنی اس کے یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا، لفظی معنی یہ ہے، اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ تو جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی کمر تختے کی طرح سیدھی کر دی جائے گی، سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں سجدہ کرنے کی عادت تھی ان کو اس سجدے کے اندر دنیا کے سجدے سے کئی گنا، 1000 گنا زیادہ لطف کے ساتھ وہ سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ در حقیقت جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی پر سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کون تصور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا کیا مطلب؟ لیکن یہ تجلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس تجلی پر سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں وہ تجلی نظر نہیں آتی، اس کا احساس عام طور سے نہیں ہوتا۔ جب آخرت میں پہنچیں گے یہی سجدہ کرنے والے تو اس تجلی کو سامنے کر دیا جائے گا، اور جب سامنے کر دیا جائے گا اس تجلی کے سامنے جب سجدہ کریں گے تو اس سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ تو سبق یہ مل رہا ہے کہ معراج کے اس تحفے کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج ہمیں یہ سجدہ کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، گراں معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ ایک اس سجدے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سجدوں سے تمہیں نجات دے دی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، پھر کسی کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے سجدے سے اگر روگردانی کرو گے تو نہ جانے کہاں کہاں سجدے کرنے پڑیں گے، کبھی حاکموں کے سامنے، کبھی مالداروں کے سامنے، کبھی بڑے بڑے رئیسوں کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے، لیکن جو پیشانی ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ٹک گئی ہو وہ کہیں اور نہیں جھک سکتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر کام کا
آخری فیصلہ اسی ذات کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی حاکم کے اختیار میں کچھ ہے، نہ دولت مند اور سرمایہ دار کے اختیار میں کچھ ہے، نہ کسی افسر کے اختیار میں کچھ ہے. جو کچھ ہے اسی کے اختیار میں ہے. لہٰذا میری پیشانی تو اسی کے آگے ٹکے گی، اس سے باہر نہیں ٹکے گی. یہ قدر پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یہی سبق ہے ہمارے لیے معراج. اصل بڑا تحفہ تو یہ لے کر آئے. پھر آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی ہے سورۃ الاسراء کے نام سے، جس کی پہلی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ سورت ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. اس کے بعد اس سورت میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تمہارے لیے یہ پیغامات لے کر آئی ہے. اسے بہت سارے احکام ہیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو. یہ پوری صورت، آدھی صورت تقریباً اس احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. گویا ایک تحفہ تو یہ دیا گیا کہ 5 نمازیں، اور دوسرے ان تعلیمات کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے لے کر آئے، جو سورہ اسراء میں مذکور. اب ذرا 2 باتیں اور سننے کی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں سورہ اسراء کی شروع میں. اتنا بڑا واقعہ، اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اتنا بڑا مظاہرہ. لیکن وہاں جو لفظ استعمال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ کیا؟ بعبدہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کیا اپنا بندہ. حالانکہ دوسرے قرآن کریم کی آیتوں میں کیا کیا فضائل حضور کے بیان ہوئے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. کیا کیا صفات بیان فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس مقام پر ان ساری صفات کے بجائے فرمایا لے گئی، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو. اتنا بڑا اونچا مقام، اور اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا اپنے بندے کو لے گئی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. بندگی یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے جو کسی بشر کو حاصل ہو سکتا ہے. اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں، اس سے بالا کوئی مقام نہیں. جو جتنا بڑا بندہ ہے، جتنی زیادہ بندگی کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز اور مکرم ہے، اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے. تو بندگی کے کیا معنی؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع بنا دے. عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دگرے دادن و حیرا بودن. عاشقی کیا ہے؟ عاشقی کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں بگو. جواب میں یہ کہو کہ بندے جانا بودن، اپنے محبوب کا بندہ بن جانا.
دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن، اپنا دل کسی اور کے حوالے کر کے حیران ہو جانا، یہ ہے بندگی کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اپنے خالق و مالک کے، وہ جس طرح میرے اندر تصرف کرنا چاہے میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اور جو حکم دینا چاہے اس حکم کی تعمیل کرنے پر راضی ہوں۔ یہ ہے بندگی، اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا، اسی لیے معراج کے موقع پر یہ لفظ استعمال فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جیسا میں نے عرض کیا انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین واقعات میں سے ہے، لیکن ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں افراط اور تفریط سے بچایا، اعتدال کا راستہ عطا فرمایا، لہذا ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت نکالو، جو بات جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی، لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا، کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27 رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں، اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں، ویسے ہی جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگے، اس میں بھی عبادت کریں، اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی۔ اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو حد سے تجاوز سے محفوظ فرمائے، اور معراج کا جو سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن نشین کرا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔